أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 198 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ دوسرے پارے کا 9واں رکوع زیر مطالعہ ہے، اور اس رکوع کا مضمون مناسک حج کے طریقے، آپ نے حج کیسے کرنا ہے۔ 10 ذی الحج کو آپ میدان عرفات، وہاں آپ نے آ کے ظہر اور عصر اکٹھی پڑھی، امام صاحب کا خطبہ سنا اور مغرب کی اذان سنی، اور مغرب کی اذان سننے کے بعد آپ مزدلفہ میں آ گئے۔ مزدلفہ چاہے آپ رات کتنے بجے پہنچے، آپ نے مغرب اور عشاء وہاں اکٹھی پڑھنی ہے، اور پھر وہاں سے آپ نے 63 کنکریاں اٹھانی ہیں۔ ساری رات عبادت میں گزرے گی آپ کی، پھر فجر کی نماز پڑھ کے آپ وہاں سے نکلیں گے، اور پھر آپ سیدھا شیطان کو کنکریاں ماریں گے، پھر قربانی دیں گے، اور پھر آپ اپنا سر منائیں گے، اور اس کے بعد آپ تو آپ زیارت کریں گے۔ آپ پھر عصر کی نماز پہ پھر مینا واپس آئیں گے۔ یہ 5 کام آپ نے 10 ذی الحج کو کرنے ہیں۔ تو یہ ہر حاجی جو ہے اس کو ان 5 کاموں کے بارے میں، حج کی تربیت کے بارے میں جو ٹریننگ ہوتی ہے، اس میں سارا کچھ بتا دیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں یہ جو مقام ہے، اس میں پورا ذکر موجود ہے۔ اب آتے ہیں روان ترجمے کی طرف۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، نہیں ہے تم پر کسی قسم کا کوئی گناہ، ان تبتغوا فضلا من ربکم، یہ کہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کی طرف سے، یعنی یہاں فضل سے مراد مال ہے، تجارت ہے۔ آپ وہاں سے حاجی واپس آئے ہیں، کچھ مال لے آئے ہیں، اور یہاں جب آپ ایئرپورٹ پر اترتے ہیں تو پھر جو آپ کو ریسیو کرنے والے ہوتے ہیں، کتنے ہی بولیاں ایسی ہوتی ہیں، کتنی زبانیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کا مال دیکھ کر، آپ کے سوٹ کیس دیکھ کر یہ کہتے ہیں لو جی حاجی آ گیا، اور حج کرنے تھوڑی گیا تھا، یہ تو مال کمانے کے لیے گیا تھا، اتنا مال لے کے آ گیا۔ تو اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ لین دین کیا کرو، تجارت کیا کرو۔ مکے کے وہ علاقے میں تو کچھ ہوتا ہی نہیں، اب کوئی فصل نہیں ہوتی، اگر وہاں مال ملا ہے، تجارت کی ہے، مارکیٹ گئے ہیں، کھجوریں لے کے آئے ہیں، اور پانی لے کے آئے ہیں، اور باقی سونا لے کے آ گئے ہیں، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور جب تم لوٹو، من عرفات، عرفات کے میدان سے لوٹو، پورا کر چکو۔ افاظہ یفیض کا مطلب پورا کر لینا بھی ہوتا ہے اور لوٹنا بھی ہوتا ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو پس یاد کرو اللہ کو مشعر الحرام، مزدلفہ کی وادی وہ ہے جہاں ہریائی تھی۔ آج تو میدان عرفات میں بھی کچھ انہوں نے پودے وغیرہ لگا کے ہریائی کر دی ہے اور خوب باغ بنا دیا ہوگا، لیکن یہ کہ یہ جو مزدلفہ ہے، درمیان میں ایک وادی ہے جہاں یعنی باغ اور خوبصورت باغ، وہاں یہ مکے کے لوگ آیا کرتے اور اپنے آباء و اجداد کے قصے کہانیاں سناتے، یہاں خاندان کے خاندان پکنک منانے کے لیے آتے، اور یہ میدان عرفات میں نہیں جاتے، وہاں تو سخت گرمی تھی اور چٹیل میدان تھا، تو یہیں آ کر ڈیرا لگا لیتے، پڑاؤ کرتے، اور یہاں آ کر اپنے آباء و اجداد کے قصے کہانیاں ساری رات دن سناتے
اور یہاں سے وہ واپس چلے جاتے کھاتے پیتے. تو اس لیے یہاں خاص طور پر کہا کہ اذکر اللہ عند المشعر الحرام. اب مشعر حرام میں آپ نے آنا ہے، وہاں آپ نے کنکریاں اٹھانی ہیں، اور 63 کنکریاں ہر حاجی اٹھاتا ہے. فاذکروا اللہ کما ہداکم واذکروا اللہ کما ہداکم. فا آتا تو اسی دور کی بات ہوتی، واو ہے تو یہ تعدم قیامت اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور یاد کرو اللہ کو جیسا کہ تم کو ہدایت دی، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کر کے حج کے طریقے سمجھائے. ہر سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے حج پورے کیے ہیں. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ، اور یہ کہ تم تھے. ان یہاں اگر کا ترجمہ نہیں دے رہا، ان کنتم اور یہ کہ تم تھے، من قبلِهِ اس سے پہلے، لمن الضالین البتہ بھٹکوں میں سے، گمراہوں میں سے. تم اس بات کا علم نہیں تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو حج کرنے کے طریقے سکھائے. اور یہی آیت جو ہے حج کے طریقوں کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعاؤں میں ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں ہے. جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ یہ دعائیں بھی مانگ رہے تھے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو فرما بردار بنا دے واسطے اپنے، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے، امة مسلمة لک. یہ ذریتنا پہلے چھوٹی اولاد کی بات ہوتی تھی، اور اب ذریت ہم اولاد کے بارے میں اس کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں. ہماری اولاد میں سے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے امت مسلمۃ اللہ کے فرما بردار امت پیدا کر دے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور دکھا ہمیں ان کی جگہیں، مناسک طریقے. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم کو تو متوجہ ہو جا. إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو یہ ان کی دعا کا ظہور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو، اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ ترتیب بھی آئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے بھی دکھایا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.